جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز میں نے سیکھی ہے وہ آفٹر ملٹیپل ایئرس، اتنے سالوں کے بعد وہ سیکھا تھا فری ٹریڈ ایگریمنٹ، ایف ٹی اے۔ ایف ٹی اے جس ملک کا سب سے زیادہ ہوتا ہے نا دوسرے ممالک کے ساتھ، اتنا ہی زیادہ اس ملک کے اکنامک کنڈیشنز بہتر ہوتی ہے۔ اور ایف ٹی اے سائن کیسے ہوتا ہے؟ ایف ٹی اے از فری ٹریڈ ایگریمنٹ بٹوین ٹو کنٹریز، جس کموڈٹی یا جس آئٹم کی ابنڈنس ہوتی ہے نا ایک کنٹری میں اور اس کی لیکنگ ہوتی ہے دوسری کنٹری میں، تو وہاں کی جو ابنڈنس ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ ٹریڈ آف کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستان کے پاس جو ابنڈنس ہے نا، جو بہت زیادہ اماؤنٹ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہے ویجیٹیبلس، رائس، آپ کے کھانے اور جتنے بھی فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں، مینگو، یہ بہت زیادہ ابنڈنس ہے پاکستان کے پاس، ایگریکلچرل لینڈ ہے۔ تو پاکستان جو ایف ٹی اے کر سکتا ہے وہ مختلف ممالک کے ساتھ آن دا بیسس آف الیکٹرانکس میں کر سکتا ہے، جیسے چائنا از ہیوجلی مینوفیکچر آف الیکٹرانک آئٹمس۔ پاکستان ایویشن انڈسٹریز کے ساتھ کسی اور ممالک میں کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ چیز زیادہ بن رہی ہے، مینوفیکچر زیادہ ہو رہی ہے دوسرے ممالک میں اس کوانٹٹی اس پرٹیکولر آئٹم کی، اور وہ ہمارے پاس ڈیمانڈ بھی ہے، تو پاکستان ایگریمنٹ کرتا ہے ان کے ساتھ۔ اب ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے، جیسے ملیشیا میں ایک ایگریمنٹ انہوں نے 2012 میں کیا تھا، وہ آلیو آئل کا تھا کہ پاکستان امپورٹ جو کرے گا نا آلیو آئل ملیشیا سے، وہ کم قیمت میں کرے گا، اور ملیشیا اس کے اگینسٹ پاکستان سے جو فروٹس لے گا وہ کم قیمت میں کرے گا، اس پہ ڈیوٹیز کم ہوتی ہے۔ اب فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ انڈیا نے بہت زیادہ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کیے ہوئے، اور انڈیا اس لیے بھی بہت زیادہ دنیا میں آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ انڈیا کا آسٹریلیا کا ایگریمنٹ اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی آئی ٹی سیکٹر یا کوئی بھی آسٹریلیا میں کام کرے یا تو ان کے اوپر ٹیکس فری ہے، ان کے اوپر ٹیکس آئیں گے ہی نہیں۔ کوئی بھی اگر سافٹ ویئر کمپنیز اس طرح سے اگر آسٹریلیا اور ان کے بیچ میں کام کرتے ہیں، ان کے بیچ میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ اسٹیبلش ہوا ہے انڈیا، تو انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کے اندر اپنا ایف ٹی اے لگایا ہوا ہے ود آسٹریلیا۔ پاکستان نے ایف ٹی اے اپنا لگایا ہوا ہے چائنا کے ساتھ۔ چائنا کے جو بھی اکوپمنٹ آتا ہے، جو بھی مشینری آتی ہے چائنا سے، وہ ہم لوگ اگر فری ٹریڈ ایگریمنٹ سرٹیفکیٹ تقریباً ملتا ہے $100 کا، اگر آپ وہ $100 اٹیچ کر دیتے ہو اپنے شپمنٹ کے ساتھ، تو آپ کی جو ڈیوٹیز جتنی بھی بنتے ہیں نا، فار ایگزامپل آپ کی ڈیوٹیز $20,000 بنتے ہیں، اس $20,000 میں سے آپ کی 4% یا 6% ڈپینڈنگ آن دا کیٹیگری آف دا گڈس، آپ کی 4% منیمم، مطلب میکسیمم، سب سے زیادہ ڈسکاؤنٹ ہوگا، سب سے منیمم وہ 4% مل ہی جائے گا، یا میکسیمم آپ کو 8% تک مل سکتا ہے ریبیٹ، ٹھیک ہے، اگر آپ ایف ٹی اے لگا دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی شپمنٹس کے اندر جب بھی امپورٹ کیے تو ہم لوگ ایف ٹی اے لگاتے ہیں، تب کہ جب وہاں سے شپمنٹ آتی ہے تو یہاں پہ جب ہم لوگ ڈیوٹی فائل کرتے ہیں، ہم سیدھا ایف ٹی اے سرٹیفکیٹ اپلوڈ کر دیتے ہیں، وہاں سے سیدھا ہماری ڈیوٹیز لیس ہو جاتی ہیں۔ اگر 20% ہے تو 16% ہو جاتے ہیں، اگر 16 ہے تو 12% ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ایف ٹی اے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے۔ وہ کیسے اپلائی کرتا ہے ایک کنٹری دوسرے کنٹری میں؟ وہ اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ جب ایک کنٹری کے پاس ابنڈنس زیادہ ہو ایک گڈس کی، اور اس دوسری کنٹری میں ابنڈنس اس کی کم ہو، اور اس کو ہماری کنٹری کا چیزیں چاہیے، ہمارے ملک سے اس کو یہ سبزی، پھل، جتنے بھی ہمارے چاول، گندم، سب کچھ چاہیے، یہ فرٹیلائزر، یہ ہم سے چاہیے انہیں، اور ان سے ہمیں کچھ چاہیے، تو پھر آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہو، دیکھو ہمارے پاس یہ چیز زیادہ ہے، آپ ہم سے امپورٹ کریں تو ہمارے جو اوپر ٹیکسز ہوگا وہ کم لگائیں گے باقی ممالک کی نسبت۔ اگر بنگلہ دیش بھی ان کو بھیجے گا تو بنگلہ دیش پہ 20% ہی لگے گا، اگر پاکستان بھیجے گا تو 16% لگ کے وہاں پہ سامان جائے گا۔ سیم ہو گئے چاول سیم ہے، لیکن ہمارا وہاں پہ جا کے 16% ہو کے ڈیوٹی کی طرف سے جا رہا ہے وہاں پہ، تو مارکیٹ میں 16% کی ڈیوٹی کے حساب سے اگر بکے گا تو کم قیمت میں بکے گا۔ اگر بنگلہ دیش کا مال وہی جا رہا ہے وہاں پہ تو وہ 20% پہ جا رہا ہے، کیونکہ ایف ٹی نہیں لگا ہوا بنگلہ دیش کا،